حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وفي روایت من كان رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیو بزرگوں، اللہ کا بڑا ہی ہمارے اوپر کرم ہوا ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بڑا ہی شکر ہے کہ ہمارے پروردگار نے، احکم الحاکمین نے ہماری زندگی میں ہمیں یہ ایک اور رمضان نصیب فرما دیا۔ یہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، ورنہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، وہ اس رمضان میں آنے سے پہلے بالکل ان کا خیال نہیں تھا کہ ہم اس رمضان میں نہیں ہوں گے، پر اللہ نے ان کو رمضان میں داخل نہیں ہونے دیا، اللہ نے ان کو قبروں میں داخل کر دیا۔ تو ہم بھی ہو سکتے تھے، شریان پھٹ سکتی تھی، دل کا دورہ پڑ سکتا تھا، کوئی چھت گر سکتی تھی، کوئی گولی لگ سکتی تھی، ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا اور ہم مر چکے ہوتے۔ تو یہ محض اور محض اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس زندگی میں، اس دنیا میں زندہ رکھا کہ چلو تم ایک اور رمضان لے لو۔ اور پھر بس میں مختصر ہی بات کروں گا۔ محترم بھائیو، ہم میں سے ہر بھائی جو ہے بزرگ ہے، کسی کی زندگی 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، ہم اس دنیا میں پھنس گیا آ کے، اور ہر کوئی اب اس پوزیشن میں کھڑا ہے کہ جتنی زندگی وہ گزار آیا، یہ پتہ نہیں ہے کہ اس رمضان کا بھی پورا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اور اس نے کیبل قبروں میں چلے جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ بن گیا ہمارے ساتھ کہ ہم میں سے ہر کوئی جتنی کمیاں، غلطیاں، کوتاہیاں کر بیٹھا ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہم سے ہو گئی ہیں، ہم گنتی کرنی چاہیں تو ہم ان کو گن ہی نہیں سکتے۔ وہ تو 40 سال سے غلطیاں ہو رہی ہیں، 50 سال سے غلطیاں ہو رہی ہیں بھائی، گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، معافی مانگنی چاہیں تو ہم آج سے 35 سال پہلے جمعرات کے دن میں نے عصر کے بعد کیا گناہ کیا تھا، کسی کو یاد ہے؟ یاد کرنا چاہیں تو آتی نہیں ہے، گنتی کرنی چاہیں تو معلوم نہیں ہے کہ کتنی غلطیاں کر بیٹھے، تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ یہ ارحم الراحمین نے ہم پر رحم کیا ہے کہ اس طرح کرو، تم جو غلطیاں کر کے تمہیں بھول بھی گئیں، اب یاد کرو گے تو میرے سے بات کرو گے تو معافی مانگو گے نا، تو وہ مانگ نہیں سکتے۔ لا تعداد غلطیاں ہو گئی ہیں، اور اگر نہ تم نے معافیاں مانگی اور اس طرح یاد ہے تو اللہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو کیا کریں؟ کون سا رستہ ہے پھر؟ تو بھائی یہ رستہ اللہ نے نکالا ہے، رمضان شریف والا، اور اس نے فرمایا، یہ جو میں نے آپ کو نبی پاک کی ایک حدیث سنائی ہے نا، یہی چیز میں نے بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 2 شرطوں کے ساتھ رمضان کے روزے تم رکھ لو، 2 شرطیں پوری کرو اور روزے رکھو، 2 شرطیں پوری کر کے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر کے 0 منٹ میں کر دوں گا۔ یہ بڑی بات ہے نا، چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، لیکن شرطیں 2 ہیں۔ وہ کون سی؟ فرمایا پہلی شرط ہے کہ من صام رمضان ایمانا، ایمان کے ساتھ روزے رکھے۔ کوئی ہندو مشرک سارا سال بھی روزے رکھے تو کوئی بات بن سکتی؟ کوئی یہودی ہے، سکھ ہے، کوئی مجوسی ہے، کمیونسٹ ہے، کوئی داریہ ہے، جتنے مرضی روزے رکھ لے کک فرق نہیں پڑتا، کیونکہ شرط کیا لگائی نبی پاک نے؟ من صام رمضان ایمان۔ اور اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ تیرا شکر ہے ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں ایمان والے تو ہیں ہی ہیں نا۔ اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ اس بات کو ماننا کہ اللہ تو ہے، یہ کائنات ساری بنائی اللہ نے ہے،
دوزخ بھی بنائی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جنت بھی بنائی ہوئی ہے اس نے، قیامت بھی بنائی ہے، قیامت بھی آنی ہے، فرشتے بھی ہیں، اللہ نے رسول بھی بھیجے ہیں، کتابیں بھی بھیجی ہیں۔ ان ساری باتوں کو ماننا دل سے، یہ ہوتا ہے ایمان۔ یہ شرط، ہم کوئی بڑا مضبوط ایمان والا ہے، کوئی تھوڑے کمزور ایمان والا ہے، پر اللہ کا شکر ہے یہ شرط تو پوری ہوگی کہ ایمان والے تو ہیں۔ دوسری شرط فرمایا وہ یہ ہے وَاحْتِسَابًا، رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساباً۔ احتساب کہتے ہیں حساب کرنا، اپنی پیڑھی کے نیچے ڈنڈا چھوٹا پھیر کے دیکھنا۔ اور حکومتیں ہم بڑے سالوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ بزرگ بھی دیکھ رہے ہیں، ایک حکومت آتی ہے دوسری چلی جاتی ہے، تو وہ نئے آنے والے کہتے ہیں ہم ان کا احتساب کریں گے، یہ خزانہ لوٹ کے کھا گئے، ہے جی انہوں نے کرپشنیں کی ہیں، یہ سارا لوٹ گیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، ہم ان کو جیل میں ڈالیں گے، شہروں سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، یہ کریں گے، کرتے نا احتساب۔ یہ بندے بندوں کا احتساب کرتے ہیں۔ تو جو نبی پاک نے فرمایا رمضان شریف والا، فرمایا احتساباً، بھئی اس رمضان میں اپنا احتساب خود کرو، اپنا احتساب کیا کرو؟ خود کرو۔ اور ہمیں عادت گندی یہ پڑی ہوئی ہے کہ ہم میں سے ہر بندے کا سارا سال یہی ہے، ذہن ہی بن گیا، فیشن بن گیا ہے کہ جی یہ مولوی بڑے گندے ہیں، جی یہ حاجی بڑے چھرے ہیں، یہ فوج بڑی گندی ہے، یہ وکیل بڑے گندے ہیں، یہ جج بڑے گندے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے نا، کہتے ہیں نا، یہ بڑے لیول پر یہ ہے اور چھوٹے لیول پر یہ ہے کہ جی اے ساڈا چاچا بڑا انجے، اے ساڈی باسی بڑی انجے، اے ساڈا گوانڈی بڑا انجے، اور پرا دفعہ کرو جی یہ بڑا گندا ہے وہ بڑا گندا ہے۔ یہ بھی کرتے ہیں نا۔ یعنی عادت کیا ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ بھی بڑا گندا ہے وہ بھی بڑا گندا ہے، اور اکیلا وہ خود ہی پھر حاجی ثناء اللہ بچ جاتا ہے، باقی ساری دنیا تو گندی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی گندا ہے وہ بھی گندا ہے، یہ عادت بنی ہوئی ہے، فیشن بنا ہوا ہے۔ اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پر ساری دنیا قربان جائے، ہاں جی کیا فرمایا؟ احتساباً، یہ رمضان میں تم نے لوگوں پر انگلی نہیں اٹھانی کہ یہ بڑا فلانا یہ بڑا فلانا، اس انگلی کو اپنی طرف کر لو اور اپنے رب کے سامنے روزہ رکھ کے بھوکے رہ کر تراویحاں پڑھ کے اپنے رب کے سامنے اقراری مجرم بن جاؤ کہ یا اللہ میں چلاکی نہیں کوئی دکھاتا، ہاں جی آئیں بائیں شائیں چوکے چناچے، ہاں جی ہوتا ہے نا جی بندہ دنیا میں جس کو بھی پوچھ لو وہ تری پہ سرسوں جما دیتا ہے، پاؤں پہ پانی نہیں پڑنے دیتا، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، آئیں بائیں شائیں چوکے چناچے، اور ہو گیا۔ اللہ اکبر، فرمایا نہیں یہ چلاکیاں اللہ کو نہیں دکھانی بھائی۔ رمضان میں روزے رکھ کے اپنے رب کے سامنے ہاتھ کھڑے کر لو، کہہ دو یا اللہ یہ جو میں نے پچھلی 35 سال 30 سال زندگی گزاری ہے، میں نے بڑا چلاکی کے ساتھ چھپ چھپا کے گناہ کیے ہیں، لوگوں کو میں نے نہیں پتہ چلنے دیا، لوگوں کو نہیں میں نے پتہ چلنے دیا، پر یا اللہ تیرے سامنے تو میری ہر شے روشن ہی ہے نا، تیرے سے تو نہیں چھپا سکتا۔ اے اللہ، اے پروردگارہ، میں اقراری مجرم ہوں، تیرا چور ہوں میں، یا اللہ اللہ میں تیرا اقراری مجرم ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میرے ماں باپ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اے ارحم الراحمین اگر تو پکڑ لے تو بالکل بات بھی تیرا حق بنتا ہے۔ تیری طرف سے جب سے تو نے مجھے پیدا کیا ہر روز تیری طرف سے مسلسل مجھے نعمتیں مل رہی ہیں، انعام بھی مل رہے ہیں، اور میری طرف سے ہر روز تیری کوئی نہ کوئی 2-4 فرمانیاں اور حکم دولیاں ہی ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول بھی یہی کہا کرتے تھے نا، ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے نا۔ اللہ کے رسول دیکھو انہوں نے دعا مانگ مانگ کے پوری امت کو دعا سمجھائی ہے کہ ایسے مانگو، اللہ تیری طرف سے تو ہر روز ابو لک بنعمتک علی، اللہ تو ہر روز مجھے نعمتیں اتارتا ہے اور بیچتا ہے اور کھلاتا ہے، وابو بذنبی، اور میں ہوں کہ روزانہ نافرمانیاں کرتا جاتا ہوں، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ اب مجھے احساس ہو گیا فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ، اور میں نے مشرق مغرب میں شمال جنوب میں زمین و آسمانوں میں غور کیا ہے
تیرے علاوہ کوئی اور معافی دینے والا نہیں ہے، تو میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ لو جی، ایمان کے ساتھ یہ ہے احتساب، احتساب کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور احتساب جب کرے گا، احتساب ہے نا، اپنا حساب کر رہا ہے نا، اپنا احتساب کر رہا ہے، تو پھر بندہ احتساب کرتے کرتے، آج سب سوچیں، آپ بھی، میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنا سوچیں کہ یار یہ میں نے جو حساب کرنا ہے، اپنا حساب میں نے لگایا ہے کہ اللہ کے کہنے پر میں نے ہر روز یہ روٹی پانی تو بند کیا ہوا ہے، اور داڑھی بنوانی میں نے بند ہی نہیں کی۔ تو یہ بات بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اور جو رب میرا وہ کہتا ہے تیری روٹی اور تیرا پانی بھی بند کر کے مجھے دکھا، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، لبیک، میں حاضر ہوں۔ کیا وہ میرے چہرے پر میرے نبی والی یونیفارم نہیں دیکھنا چاہتا؟ جو رب میرا روٹی اور پانی بند کر رہا ہے، اس نے میرا زنا بند نہیں کیا ہوا؟ جس نے میری روٹی اور پانی رمضان میں بند کی ہوئی ہے، اس نے شراب بند کی ہوئی ہے کہ نہیں کی ہوئی؟ داڑھی منڈوانی بند کی ہوئی ہے۔ اور عورتیں، ہماری مائیں بہنیں، جس نے روٹی اور پانی بند کر دیا، اس نے بے پردگی بند نہیں کی۔ اور جس نے روٹی اور پانی بند کر دیا ہے، اس نے شادیوں پر یہ کنجر ناچے گانے بند نہیں کیے۔ یہ بڑے بڑے غلام رسول اور غلام حسین جو جب ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں، سارا دن ساری رات ڈیک چلتا ہے، لوگوں کے مریض، لوگوں کی مائیں، کوئی قرآن پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتا، اور ان کو کوئی کہہ سکتا نہیں، وہ کہیں گے ہم تن دیں گے۔ کہتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تیرا رب کدھر ہے بھائی اس دن؟ اے اللہ سے ڈر کے روٹی چھوڑنے والے، اللہ سے ڈر کے وہ سارا کیوں نہیں چھوڑا؟ کئی مفتی اور تھنک ٹینک ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں انہیں مولوی صاحب گل سنو، ایڈا کوئی روزہ کچا کوڑا نہیں ہوندا، بھی اتنی آپ سخت مسئلہ نہ کریں۔ ہوتے ہیں نا، اتنا روزہ جو ہے نا جی، اللہ یہ روزہ اتنا کچا کوڑا نہیں ہوتا کہ ایسے گانا سننے سے ٹوٹ گیا اور فلانا ہی ہو گیا۔ بھائی خدا کا خوف کر، اپنی زبان سے یہ کیا نکال رہا ہے؟ تیرا فرشتہ لکھ لے گا، جوتے کھائے گا تو اللہ سے۔ تیرا رسول کہتا ہے کہ تیری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، تیرے کانوں کا بھی روزہ ہے، اور بدبختہ تو کہتا ہے کہ روزہ اتنا کچا کوڑا ہی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے۔ تو کیا کانوں میں کوئی گرم سلائیاں مارے گا تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے؟ گندی باتیں سننے سے ٹوٹتا ہے نا، گندی زبان سے بات نکالنے سے ٹوٹتا ہے نا، گندا سین دیکھنے سے ٹوٹتا ہے نا روزہ۔ اور یہ کہتا ہے کہ جی اور نہیں اللہ کچا کوڑا نہیں ہے۔ یہ روزہ ہے، اگر تیرا روزہ ہے تو پورے جسم کا روزہ ہے۔ پانی کے گھونٹ سے زیادہ گندا ہے کہ تیری زبان سے گالی نکلے یا جھوٹ نکلے۔ پانی کا گھونٹ پینے سے یہ بات گندی ہے، بری ہے کہ تو لگا کے کان اور گیتیں سنے اور گانے سنے۔ تو روزہ روزہ ہے۔ احتساب جو کرنے بیٹھے ہم، جب اپنا احتساب جو کرنا ہے کہ، اور کیا ہم یہ سمجھتے کہ اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کو روٹی دے رہا، رزق دے رہا ہے، تو اس کے ڈپو میں کوئی راشن کم پڑ گیا ہوگا تو اس نے کہا بھی 1 مہینہ ہولڈ رکھو، تو راشن اکٹھا ہو جائے گا تو پھر آپ کو تقسیم کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے رب نے روزے فرض کیے، اس لیے تو نہیں کیا نا۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان میں مومن کا رزق اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی بڑھا دیتا ہے۔ سارا سال جتنا ہم پھل نہیں کھاتے ہم رمضان میں کھاتے ہیں، سارا سال اتنی چیزیں اور سموسے شہر نہیں کھاتے جتنی ہم رمضان میں کھا لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ڈپو میں کوئی راشن کم ہو گیا تھا اور روزے فرض کیے ہیں، مسئلہ کچھ اور ہے۔ وہ کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور وہ کیا ہے تقوی؟ کہ جب تم، یار دیکھو، نہ کوئی اتوار کی چھٹی، نہ کوئی جمعے کی چھٹی، نہ کوئی ادھی چھٹی، سارا ہر سال 12 مہینوں کے بعد، 11 مہینوں کے بعد 12واں 1 مہینہ آپ نے روزے رکھنے ہیں، بس روٹی بند، پانی بند، یہ سارا کچھ بند۔ کیوں جی؟ یہ اللہ پریکٹس کرواتا ہے نا، اور حلال چیزیں بند کرتا ہے اللہ، حلال چیزیں۔ تو اب اللہ اپنے بندوں کو تیار کرتا ہے، یہ جو میرے بندے
ہر سال پورا مہینہ حلال چیزیں صبح سے شام تک چھوڑ کے پریکٹس کریں گے نا تو باقی 11 مہینے یہ اس کام کے لیے تیار ہو جائیں گے پریکٹس کر کے کہ جس اللہ کے کہنے پر یہ تو حلال چھوڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں اس اللہ کے کہنے پر یہ حرام نہیں چھوڑیں گے، یہ تو چھوڑ دیں گے سارا کچھ، اور سارا دن یہی پریکٹس ہوتی ہے۔ آخری بات، روزہ ہے، بندہ بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، عصر کے بعد تو زیادہ کام ہو جاتا ہے نا جی، تو یہ جو پیٹ ہے، نفس ہے، یہ میری جان ہے، یہ بندے کو ہر چیز سے زیادہ یہی عزیز ہوتا ہے نا، اس کو پکڑ کے جیل میں دے لو، بندہ ہر شے بیچ بچا کے کہتا ہے ان کو باہر کڈو بھائی، بیمار ہو جائے ڈاکٹر سارا لوٹ کے کھا جائے اس کو نہیں یہ ٹھیک کرو کسی طرح، تکلیف نہیں، یہی ہوتا ہے نا جسم، سب سے قیمتی چیز۔ سبحان اللہ، یہ کہتا ہے کہ اس طرح کرو، مجھے کوئی کھانا کھلا، روٹی کھلا، پانی پلا، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، مانگتا ہے نا یہ، تو ہم بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ کیا کرتا ہے بھی نہ بھائی، وہ جان ہے میری، میرا نفس ہے، وہ کہتا ہے کچھ کھلاؤ، یہ کہتا ہے نہیں، کیوں؟ وہ کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میں تیرا نفس ہوں، میں تیری جان ہوں، مجھے پلاؤ، تکلیف ہے۔ بندہ کہتا ہے نہیں، تیرا اے میرے نفس ٹھیک ہے، تو میری جان ہے، میرا نفس ہے، پر میرا ایک خالق اور مالک بھی ہے، اور بات سن، اے میرے نفس، اے میری جان، میرے اوپر کنٹرول تیرا نہیں ہے، میرے اوپر کنٹرول میرے مالک کا ہے، وہ کہے گا تو کھلاؤں گا، وہ نہیں کہے گا تو پھر صبر کر اور رہنے دے، نہیں دوں گا۔ یہی سیکھا نا میں نے روزے سے۔ تو کئی بندے آپ نے سنا ہوگا جی پہلے پیٹ پوجا اور بعد میں کام دوجا، سنی آپ نے یہ کہاوت؟ پہلے پیٹ پوجا دے بعد میں کام دوجا۔ اور بھائی او اللہ کے بندے، تو پیٹ کی پوجا میں جگہ ہوا ہے؟ سبحان اللہ، روزہ کیا سکھاتا ہے کہ پہلے پیٹ پوجا نہیں ہے، پہلے پوجا اللہ کی، پہلے یہ پیٹ پوجا نہیں ہوگی اگر پروردگار کا حکم نہیں آئے گا تو یہ سارا دن بھوکا ہی رہے گا، یہ پیاسا رہے گا، یہ بالکل۔ اور بعض بات بندے کہتے ہیں نہیں میں مذاق نہ لگا سا، یار مذاق کے ساتھ بھی تم اللہ کی شریعت کے مسئلے کے بارے میں مذاق کرتے ہو، خدا سے خوف کرو، اپنی زبان کو بریک لگاؤ، مت یہ بات منہ سے نکالو، فرشتہ لکھ لے گا اور جوتے پڑیں گے۔ جی پہلے پیٹ پوجا اور بعد میں کام دوجا، نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوائے کسی اور کی پوجا کوئی پوجا نہیں ہے۔ تو کو پیٹ کی پوجا کرنے لگ گیا ہے، اگر اللہ کہتا ہے کہ اس پیٹ کو بند کر دو، اس کو سیل لگا دو، اس کو سٹاپ کر دو، ابھی ڈیلے کر دو، ہولڈ کر دو، تو کر دو۔ یہی روزہ ہے۔ احتساب کریں، اور اپنے گھروں میں میرے بھائیوں یہ ضرور سوچیں، یہ آپ کا اپنا بھائی، آپ کی اپنا فائدہ، میرا اپنا فائدہ، اس کو کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ بھائی جان اپنے اللہ کے ساتھ خود کان ملائیں کہ یہ روٹی چھڑوانے والا رب جو ہے، یہ پانی بند کرنے والا رب جو ہے، یہ داڑیاں مڈوانی بند کرنی چاہتا ہے، یہ عورتوں کی بے پردگی بند چاہتا ہے، یہ دنیا میں شراب کو بند کرنا چاہتا ہے، وہ دنیا میں سود کو بند کرنا چاہتا ہے، وہ ظلم زیادتی اور قبضہ مافیا کو بند کرنا چاہتا ہے، وہ فحاشی اور یعنی اور اس سارے بھنگڑے اور کنجر خانے کو بند کرنا چاہتا ہے۔ تو آؤ اللہ کے لیے روٹی چھوڑنے والوں بزرگوں بھائیوں، ہم اپنا احتساب کریں اور اپنے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں۔ اللہ جو ہو گیا پتہ نہیں تھا، اب اللہ پتہ چلا ہے، پتہ نہیں یہ عید بھی آتی کہ نہیں آتی، پتہ نہیں عید بھی آتی کہ نہیں آتی، کہ مجھے پہلے ہی تو لے جائے گا۔ اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، جو ہو گیا سو ہو گیا، تو معاف کر دے، آئندہ نہیں کرتا۔ تو سبحان اللہ، پھر میرا رب وہ ہے، وکری ٹائم کا بخشنے والا ہے، ارحم الراحمین، ایسا بخشنے والا مہربان ہے، کمال ہے خدا کی قسم۔ سبحان اللہ، اس کا پیکج جس نے رمضان کا بنایا ہے، کہتا ہے پھر جب بندے نادم ہو جائیں، رو پڑیں، آنکھوں میں ایک دو آنسو آ جائیں، میرے جہنم کی آگ سے ڈر جائیں، سبحان کہتا ہے پھر میں معاف نہیں کرتا، صرف معاف نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل بھی دیتا ہوں ساتھ، کہ جا پہنچے گھر کیا یاد کرے گا۔ اور یہ اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے نا۔ تو انشاءاللہ بھائی اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں گے، قسمت والا ہوگا جو رمضان مکمل کرے گا۔ اور آخری بات یہ ہے، احتساب کے سلسلے میں
احتساب ایک ہم یہ بھی کریں کہ اللہ کے رسول کا رمضان ہوتا تھا مدینے میں تو وہ جنگ بدر سبحان اللہ لڑنے جاتے تھے. 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی تھی نا, 17 رمضان, آدھا رمضان آگے اور آدھا پیچھے. مکہ فتح کب ہوا تھا؟ رمضان کو. اور آج بھی اللہ معاف کرے فلسطین کے اندر کربلا بنا ہوا ہے, 40,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں, 10,000 سے اوپر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. اور وہ یہ جو ہندو اور یہودی ہیں, ہندو وہی مشرکین مکہ ہی ہے نا, ابو جہل کی امت ہے جنہوں نے 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے نا, بتوں کی پوجا کرتے تھے اس وقت کے وہ ہندو تھے, ابھی کا یہ مدو ہندو ہے. یہودی اور ہندو یہ ذلیل ترین دنیا کے اندر مخلوق ہے, اور ہر روز 100 150 200 بندہ جو ہے ان پر وہ میزائل مارتے ہیں, شہید ہو جاتا ہے. اور ان کے اوپر ایک فرعون بیٹھا ہوا ہے امریکی کتے, وہ 2-3 بار اقوام متحدہ میں قرارداد لائی گئی ہے کہ اس کو بند کریں, وہ ویٹو کر دیتے ہیں. اور بڑے لیول پر ہمارا احتساب یہ ہے کہ آج 1 ارب کے قریب مسلمان ہیں, 57-58 مسلمانوں کے ملک ہیں, ایٹم بم بھی ہمارے پاس ہیں. کوئی 2 4 10 ایٹم بم نکالتے, سارا تیل ابیب تباہ کر دیتے. کہتے یہ سب سے روز یہ بکواس نہیں دیکھا جاتا, ہم سے نہیں دیکھا جاتا. کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ امریکیوں کتےو, تم نے جو افغانستان میں ہمارا اکھاڑ لیا تھا وہ ہمارا اکھاڑ لو, آؤ میدان میں, ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. رنگ بدل جاتا نا, لیکن دم دبائی ہوئی ہے. اور کیونکہ ایمان نہیں ہے, ایمان کے درجے وہ نہیں ہیں, اس لیے بےغیرتی زیادہ ہے, پروردگار سے کم ڈرتے ہیں, اور ان دنیا کے خداؤں سے زیادہ خوف ہے. یہ IMF کی قسط روک دیں گے, ڈالر نہیں ملیں گے, پیسے نہیں ملیں گے, یہ گندی اور چھوٹی اور گھٹیا سوچ ہے. محترم بھائیو, اور جو بندے نہیں کر سکتے وہ اللہ تو کر ہی سکتا ہے نا. اس رمضان میں یہ بھی دعا مانگو کہ یا اللہ ان سارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما, اور جس کی قسمت میں تو نے ہدایت نہیں لکھی, یہ تیرے نبی کی امت کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, یا اللہ پھر ان کا بیڑا غرق فرما دے, اور ان کی جگہ پر اچھے لوگوں کو بدل دے یا اللہ. ہم سے یہ منظر دیکھے نہیں جاتے اللہ, ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ, تیرے اوپر ایمان لانے والوں کی ایمان لانے کی وجہ سے ان کے اوپر یہ اسرائیلی ظلم کر رہے ہیں درندے, یا اللہ ان کی مدد فرما, اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمیں بھی ان کا مددگار بنا دے. تو اپنی زکوٰۃ میں صدقات میں ضرور کوشش کرو. یہ کسی کوئی ایک بندہ ٹھیکیدار نہیں ہے بھائی صاحب. یہاں پر ہمارے یہ مظہر بھائی ذمہ دار ہیں جماعت کی طرف سے, ابو سعید بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں, بزرگوں کے علم نہیں ہوگا تو ان کے ساتھ اپنے زکوٰۃ اور صدقات میں سے امیر صاحب نے بیت المال قائم کر دیا ہے. 2-3 وفد میرے علم میں, میں میٹنگ میں جاتا رہا ہوں, وہ انہوں نے وہاں بھیجے ہیں. جب رمضان سے پہلے بہت قلت تھی, کہیں سے پکڑ کے انہوں نے بڑی مد میں پیسے بھیجے ہیں. وہاں پر دوائیاں, راشن, خوراک, خیمے جو اللہ نے توفیق دی ہے وہاں پر تقسیم کیا ہے. انشاءاللہ یہ کام جاری رکھنا اللہ کے فضل و کرم سے. کشمیر کا بھی اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ جی جماعت تو جناب سیاست میں چلی گئی ہے جہاد چھوڑ کے. نہیں, سیاست جماعت جہاد چھوڑ کر سیاست میں جماعت نہیں گئی, سیاست کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اور بڑے لیول پر کرنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے سیاست میں آئے. یہ پوری دنیا کے سارے ملکوں کی ساری اسمبلیوں کی ساری سیٹیں ہمیں مل جائیں, اللہ کی قسم اللہ کی جنت کے ایک تنکے کے برابر ہم ان کو نہیں سمجھتے. ہم اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہیں, اور اللہ سے دعا کریں اللہ تو ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرما دے جیسے یہاں اکٹھا کیا ہے, اور اپنا کردار ادا کریں کہ تو دیکھ لے یا اللہ, تو لکھ لے اللہ, تو علی کل شیء قدیر ہے, تو ابابیلوں سے بھی ہاتھی مروا سکتا ہے. یا اللہ ان کی مدد کر, اور ہمیں ان کی مدد کے لیے ساتھ شامل کر دے اور قبول کر لے اور ہمیں بخش دے یا اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.